آج ایک بہت اچھی کنٹری کی آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن لے کے آیا ہوں، اور وہ بھی انفارمیشن جو ہے ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے۔ اور یہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ شاید اس سے پہلے آپ نے اس کنٹری کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کو ورکر کی ضرورت ہے۔ یہ کنٹری شنگن کے اندر ہے اور فری ویزا جو ہے ورک پرمٹ ویزا جو ہے آپ کو ایشو کرے گی یہ کمپنیاں کافی ساری ہیں، اور جو بھی کرے گی تو وہ بغیر پیسوں کے کرے گی، اس سے آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے اگر کیا تو، ورنہ آپ کی سی وی ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اگر سلیکٹ ہو گئی تو سمجھیں کہ آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا۔ اگر کوئی اچھی آپ کو کمپنی اور زیادہ اچھی مل جاتی ہے تو مے بی وہ آپ کی ٹکٹ بھی دے دیں۔ آئیے چلتے ہیں جلدی سے اس کنٹری کی انفارمیشن، اور کون کون سے کام ہیں، کون کون سی جابس ہیں، اور اس کی سیلری جو ہے وہ کتنی ہوگی، کم سے کم سیلری۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، یہ کنٹری کا نام ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ شاید نام تو سنا ہوگا، آپ میں لازمی سنا ہوگا۔ بہت اچھی کنٹری ہے اور پانی میں گھری ہوئی ہے یہ، اور یہاں پہ اس سے پہلے شاید میرے علم میں نہ ہو کہ اس کنٹری نے کبھی کوئی ورکر باہر سے نہیں لیا تھا۔ یہ ٹورسٹ پلیس ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے، کیونکہ بہت خوبصورت کنٹری ہے یہ آئس لینڈ، اور یہاں پہ ٹورسٹ زیادہ آتا ہے، مقامی لوگ ہیں، بہت چھوٹا سا آئرلینڈ ہے یہ، تو آ کے اپنی سیر و تفریح کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو بھی ضرورت پڑ گئی ورکرز کی۔ ورکرز کون کون سے چاہیے؟ اس کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کنٹری کے اندر، جو کہ فشنگ انڈسٹری ہے۔ فشنگ کمپنیز بہت زیادہ ہے وہاں پہ، کیونکہ یہاں آئس لینڈ سے بہت زیادہ فش جو ہے یورپ کو سپلائی ہوتی ہے، شنگن کو سپلائی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا ان کا جو بزنس ہے فشنگ کا ہے۔ تو فشنگ کے اندر آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ فشنگ کو پکڑنا ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو پھر لا کے سٹور کرنا، یا اس کی پیکنگ کرنی، یا اس کی صفائی کرنی، یہ کافی لمبا چوڑا کام ہے، اور بہت سارے اس کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ ان کو کافی ضرورت ہے لوگوں کی۔ اس کے علاوہ ہوٹلنگ، کیونکہ ٹورسٹ آتا ہے، جہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے وہاں پہ ہوٹلنگ کا کام بہت ہوتا ہے۔ ہوٹل کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ویٹر سے لے کے شیف تک، اور صفائی کرنے والے کیا، اور کوکنگ کرنے والے کیا، کھانا وغیرہ سیلف کرنے والے ویٹرز، وہ بھی ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ 12 مہینے ٹورسٹ آتا ہے اس کنٹری کے اندر۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو بڑے ہوٹل ہیں اس کے اندر ڈرائیورز کی بھی ضرورت ہے، جو کہ ایئرپورٹ سے پیسنجر کو لاتے ہیں، جن کی بکنگ ہوتی ہے ہوٹل کے اندر، تو وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی بھی سہولت دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے یا نہیں ہے تو آپ بنوا سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایکسپیرینس مسٹ ہونا چاہیے۔ بغیر ایکسپیرینس کے وہ آپ کو جاب نہیں دیں گے، ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ تو انٹرنیشنل لائسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی ہوم کنٹری سے، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس مرضی کنٹری سے، تو آپ وہاں سے جو ہے انٹرنیشنل لائسنس جو ہے اپنا بنا سکتے ہیں۔ وہ 6 منتھ جو ہے ویلڈ ہوتا ہے دوسری کنٹری میں آ کر، اس کے بعد آپ اس کو چینج کرا لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کا ہوم کنٹری کا لائسنس بھی رہتا ہے آپ کے پاس، اور وہاں سے آپ کو نیا ایشو کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے تو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کنسٹرکشن کا کام بھی یہاں پہ کافی سارا سٹارٹ ہو رہا ہے، ہو گیا ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کنسٹرکشن
آپ کو معلوم ہے بہت بڑا شعبہ ہے ایک کنسٹرکشن کے اندر بھی بہت زیادہ ایسی اسکل ہیں جو اگر آپ کو آتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ ویب سائٹ کھولیں گے جو میں دے رہا ہوں، اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس میں بے شمار قسم کی آپ کو جابس نظر آئیں گی۔ جو آپ کا اسکل ہے، جس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ وہاں پہ اپلائی کریں ود اپنے سی وی کے ساتھ۔ یورپین فارمیٹ کا سی وی ہونا چاہیے، وہ آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنا۔ اور سب سے ضروری بات جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے اس کو چیک نہیں کرتے اور ای میل ایڈریس لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ای میل کرتے ہیں، آپ کو وہ ای میل نہیں ملتی، اسپیم میں چلی جاتی ہے، یا وہ آپ کا ایڈریس ہی غلط ہوتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے۔ آپ کا ای میل، کم سے کم آپ کا ای میل ایڈریس جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کی سی وی ان کو پسند آ جاتی ہے تو وہ 100% آپ سے ای میل ایڈریس پہ ہی آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کی فوری طور پہ ان کو ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے کال کر لی آپ کو، اور کال نمبر بھی آپ کا ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، وہ کریں یا نہ کریں، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ آپ جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کون سی کیا چیز آپ نے وہاں پہ فل کرنی ہے۔ تو سیلری کی جو بات ہے، اب سیلری کی بات اگر کرتے ہیں تو کم سے کم یہاں پہ کسی بھی آپ کام میں آئیں گے تو کم سے کم جو سیلری ہوگی وہ $2,500 ہوگی۔ چلتا تو وہاں پہ ایرو ہی ہے، لیکن میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں ڈالر کے اندر تاکہ ہر ایک کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو $2,500 سے اس کی سیلری جو ہے کم سے کم ہے۔ جیسا جیسا آپ کا اسکل ہے ویسے ویسے آپ کو سیلری بھی یہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ویٹر ہیں تو $2,500 ہیں وہی آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ شیف ہیں تو آپ کو $2,500 ملیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ شیف ہیں تو آپ کی سیلری زیادہ ہوگی، اور کافی اچھی سیلریز ہیں، اور کسی اچھی کمپنی میں اگر آپ کو وہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کا ٹکٹ بھی وہ دیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت کے اوپر کہ کون آپ کو لیتا ہے۔ کوئی بڑی والی کمپنی آپ کو لے لیتی ہے کہ آپ کو وہ ٹکٹ بھی جو ہے وہ دیں گے، یا آپ کو وہ خود کہتے ہیں جی آپ نے ٹکٹ جو ہے وہ خود بائی کرنا ہے، اور پھر آپ نے ٹکٹ خود بائی کرنا ہے۔ 4-5 ایسے ضروری کاغذات ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک نارمل جو ہے وہ پاسپورٹ ہونا چاہیے، 6 منتھ ویلڈ کم سے کم ہونا چاہیے۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو یہ ثبوت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وہاں پہ کیس تو نہیں ہے، کرمینل قسم کا کیس یا کوئی ایسا کیس اس کے اندر آپ ملوث نہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کووڈ-19 کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے۔ جو مطلب یہ نارمل سے کاغذات ہیں وہی ہونے چاہیے۔ آپ کو اس کے لیے ٹریول ہسٹری کی نہ تو ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو بینک بیلنس کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں یہ ٹورسٹ جو ویزا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہیں۔ ورک پرمٹ ویزے کے لیے یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی۔ اچھا جی، ایک اور بات جو ہے بہت ضروری کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے کیا مطلب 3-4 لوگ تو مسٹ 100% یہ کویسچن آ کے ویڈیو کے نیچے سوال کرتے ہیں جی ویب سائٹ اوپن نہیں ہو رہی۔ تو اس کے اوپر میں بہت دفعہ جو ہے وہ بتا چکا ہوں کہ بھائی اپنے نیٹ ورک چیک کیا کریں، نمبر 1، اور نمبر 2 موبائل سے کام کرنا چھوڑ دیں، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے کام کیا کریں۔ اگر پھر بھی آپ کے پاس وہ اوپن نہیں ہوتی تو آپ کے نیٹ ورک کا قصور ہوتا ہے، آپ کا نیٹ ورک سلو ہوتا ہے۔ یہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، آئندہ میں ان کو جواب بھی نہیں دیا کروں گا۔
جو یہ بات کہا کریں گے، کیونکہ صرف آپ لوگوں کا ہی آتا ہے، پاکستان والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ہی آتا ہے صرف یہ سوال کہ یہ نہیں ہو رہی، شکایت ان کی ہوتی ہے، اور کسی کی دنیا کے کسی ملک میں یہ شکایت نہیں کرتا کوئی سوائے پاکستان کے۔ تو اس کا ایک اور بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویب سائٹ تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو کہ یہ لکھی ہوئی ہے، یہ ویب سائٹ ہے، اس کو آپ گوگل پہ جا کے بالکل سیم سپیلنگ لکھیں، اس کو پیسٹ نہ کریں، اس کو کلک نہ کریں۔ اگر وہ نہیں ہو رہی تو وہ آپ خود جا کے اپنی انگلیوں سے ٹائپ کریں، تو پھر اوپن کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔